اس ویڈیو کے اندر ڈیل کر رہے تھے لین دین کی، اس رانا مشہود نے یہاں پر کھڑے ہو کے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میکا ولی کی سیاست، چانکیا کی سیاست، کوئبلز کی سیاست کرتے ہوئے گندم کے بحران کا تمام تر ذمہ دار پنجاب حکومت کو ٹھہرانے کی ناکام کوشش کی۔ نون لیگ اور امپورٹڈ نکمی نکھٹو نااہل جو حکومت ہے، اس حکومت کی وجہ سے جو ہے یہ بحران جو ہے وہ آج پورے پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اور کیوں پیدا ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب گندم کا کوئی ایشو نہیں تھا پورے پاکستان اور پنجاب کے اندر، جگہ جگہ گندم موجود تھی، گھروں سے لے کے، دیہاتوں سے لے کے، شہروں سے لے کے، فلور ملوں سے لے کے، ہر ایک کے پاس انہوں نے 1700 روپے کے ریٹ پہ 10 لاکھ ٹن گندم 4 مہینے پہلے ریلیز کرنا شروع کر دی، اور کر دی 10 لاکھ ٹن، اور وہ ساری کی ساری گندم بلیک کے اندر افغانستان اور دائیں بائیں جو ہے وہ سمگل ہو گئی۔ کیوں کہ اسی حکومت آ چکی تھی، انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر دی کہ ہم آپ کو گندم نہیں دے سکتے۔ پوری پاکستانی قوم کو میڈیا کے ذریعے سے میں حقیقت بتاؤں گا کہ اس میں بھی اس 5 لاکھ ٹن میں سے صرف 18,000 ٹن گندم جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ملی۔ ناکام اور نکمی اور نکھٹو اور ملک اور قوم کی دشمن صوبوں اور وفاق کے اندر تفریق پیدا کرنے والی اور انٹینشنلی تفریق پیدا کرنے والی، پرپسلی تفریق پیدا کرنے والی، پری پلانڈ تفریق پیدا کرنے والی، اپنے آقاؤں کی ہدایت کے اوپر پاکستان کے اندر صوبوں اور وفاق کے اندر تفریق پیدا کرنے والی اس حکومت نے وہ جو ہمارا 28 ارب روپیہ جو پنجاب نے اسلام آباد کی فلور ملوں کو اور اسلام آباد میں جو گندم ریلیز کی، 28 ارب روپیہ جو بینکوں سے پیسہ لے کے سبسڈی دی گئی، وہ آج تک ہمیں نہیں دیا گیا۔ اور الٹا چوٹ فتوال کو ڈانٹے کہ مزدار جس انداز سے وہ مورد الزام پنجاب کے ٹھہرانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے الیکشن فگرز ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر سیاسی حوالے سے انلیگلٹیز کی حکومت سر انجام دینے آدھا گھنٹہ پہلے اسی ڈائس میں رانا مشہور ساری دنیا جانتی ہے، ویڈیو اور آڈیو بھی جو ہے وہ آج سے 5 سال پہلے مارکیٹ میں لانچ ہو چکی ہے۔ بڑی مافیا کے سربراہ حمزہ شہباز، جس کا پورے پنجاب اور پاکستان کے اندر کے سرسبکے مرغی کے گوشت کے بزنس پہ، پولٹری کے بزنس پہ اس کا فرنٹ مین بن کے جس انداز سے رانا مشہود اس ویڈیو کے اندر ڈیل کر رہے تھے لین دین کی، اس رانا مشہود نے یہاں پر کھڑے ہو کے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میکا ولی کی سیاست، چانکیا کی سیاست، کوئبلز کی سیاست کرتے ہوئے گندم کے بحران کا تمام تر ذمہ دار پنجاب حکومت کو ٹھہرانے کی ناکام کوشش کی۔ حقیقت میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا، یہ بحران بنیادی طور پر نون لیگ اور امپورٹڈ نکمی نکھٹو نااہل جو حکومت ہے، اس حکومت کی وجہ سے جو ہے یہ بحران جو ہے وہ آج پورے پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اور کیوں پیدا ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس بحران کی بنیادی وجہ حمزہ شہباز کی جب حکومت آئی اپریل کے مہینے میں، تو باپ بیٹا دونوں نے مل کے، نکما باپ اور نکھٹو بیٹا، نکما حکمران شہباز شریف ایز اے وزیر اعظم اور نکھٹو حکمران حمزہ شہباز ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے پنجاب کے اندر فلور ملوں کو گندم ریلیز کرنے کے نام پہ
جو پچھلے 75 سال سے ایک تاریخ چلی آ رہی ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں فلور ملوں کو گندم ریلیز ہونا شروع ہوتی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے، انہوں نے مئی کے مہینے میں 1700 روپے کی بنیاد پر گندم ریلیز کرنا شروع کر دی۔ اس وقت 2200 روپے من گندم سرکار کو زمینداروں سے مل رہی تھی، سود کی ادائیگی، ٹرانسپورٹیشن اور باقی تمام چارجز ملا کے 3000 روپے من کی جو ہے وہ گندم پڑ رہی تھی۔ انہوں نے 1700 روپے کے حساب سے گندم ریلیز کرنے کا آرڈر کیا اور ریلیز شروع کر دی 4-5 مہینے پہلے۔ میں عوام کے سامنے یہ ہسٹری رکھ دوں کہ مارچ اپریل میں پنجاب حکومت گندم کی خریداری شروع کرتی ہے اور باقی حکومتیں بھی مارچ اپریل، اور اکتوبر تک کیونکہ اتنی وافر گندم ہوتی ہے فلور ملوں کے پاس بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، لوگوں کے پاس بھی، کہ اکتوبر تک کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتا۔ فلور ملوں کے پاس بھی گندم موجود ہوتی ہے، دیہاتوں سے لے کے شہروں تک عوام کے پاس بھی گندم موجود ہوتی ہے، اور پھر اکتوبر کے مہینے میں ہلکا پھلکا جو ہے وہ فلور ملوں کے لیے پرابلم کریٹ ہوتا ہے جب ان کے سٹاک ختم ہوتے ہیں۔ تو روایت اور قانون کے مطابق پھر اکتوبر کے مہینے میں صوبائی حکومتیں اور پنجاب حکومت فلور ملوں کو گندم ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، لیکن اس نکمے وزیر اعظم شہباز شریف اور اس نکمے اور نکھٹو وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کا حمزہ شہباز، یہ باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ جو بنی ہوئی تھی اس وقت، انہوں نے اس ساری روایات کو توڑتے ہوئے کہ جب گندم کا کوئی ایشو نہیں تھا پورے پاکستان اور پنجاب کے اندر، جگہ جگہ گندم موجود تھی، گھروں سے لے کے، دیہاتوں سے لے کے، شہروں سے لے کے، فلور ملوں سے لے کے، ہر ایک کے پاس، انہوں نے 1700 روپے کے ریٹ پہ 10 لاکھ ٹن گندم 4 مہینے پہلے ریلیز کرنا شروع کر دی، اور کر دی 10 لاکھ ٹن، اور وہ ساری کی ساری گندم بلیک کے اندر افغانستان اور دائیں بائیں جو ہے وہ سمگل ہو گئی، کیونکہ اسی ضرورت نہیں تھی، نہ فلور ملوں والوں کو، نہ شہروں کے اندر کوئی کرائسس تھا۔ اس میں اربوں روپے اس نکمے اور نکھٹو حکمرانوں نے، امپورٹڈ حکمرانوں نے، صوبائی اور وفاقی، انہوں نے اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار کی اس میں۔ اب جب یہ کر لیا، اس کے بعد پنجاب حکومت نے جب حمزہ شہباز ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھا، اس نے خط لکھا وفاقی حکومت کو کہ اب ہمیں 10 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ دی جائے۔ اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا، اور 18 جون 2022 کو پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو خط لکھا، ان کی اپنی پنجاب حکومت نے اپنی وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ اب 10 لاکھ ٹن گندم ہماری کم ہو چکی ہے، ہمیں یہ گندم فراہم کی جائے۔ وفاقی حکومت نے گندم کی عدم دستیابی کا حوالہ دے کر 12 اگست جب ہماری حکومت آ چکی تھی، انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر دی کہ ہم آپ کو گندم نہیں دے سکتے۔ یہ لیٹر موجود ہے، میں تاریخ بتا رہا ہوں، ہوائی باتیں نہیں کر رہا جو ککڑی مافیا کا سرغنہ رانا مشہود، سرغنہ کا جو آگے فرنٹ مین رانا مشہود یہاں پہ کر کے گیا ہے۔ میں فیکچول جس تاریخ کو لیٹر وفاق نے، صوبے نے لکھا، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 18 اگست 2022 کو وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو خط لکھا کہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے، ہم آپ کو گندم نہیں دے سکتے، اور تجویز دی کہ آپ نے اگر گندم لینی ہے تو اپنے طور پہ درآمد کریں، اور اس کے لیے وفاقی حکومت کو کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ خط لکھیں، کیونکہ صوبے جو ہے وہ وفاق کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ اپنے طور پہ درآمد نہیں کر سکتے، جو قانون ہے۔ جناب 19 سپتمبر 2022 کو ہماری چودھری پرویز لائی صاحب کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے وفاق کو پھر ان کی دی گئی انسٹرکشن کے مطابق عوام کی بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، 11 کروڑ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے 19 سپتمبر کو خط لکھا وفاق کو کہ ہمیں 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم جو آنے والا نظر آ رہا تھا کہ ایک بحران پیدا ہو جائے گا،
ان کے اس نکھٹو پن کی وجہ سے جو 4 مہینے پہلے انہوں نے اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار کرنے کے لیے گندم جو ہے وہ ریلیز کرنا شروع کی تھی اور جس کو سمگل کر دیا گیا دائیں بائیں اور افغانستان میں اور باہر، اس کا ریمیڈی کرنے کے لیے 19 ستمبر کو ہماری حکومت نے، پنجاب حکومت نے انہیں کہا کہ ہمیں 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے اوپر 10 تاریخ کو 4 اکتوبر کو وفاقی حکومت نے اجازت دی، لیکن 5 لاکھ ٹن گندم کو درآمد کرنے کی، 5 لاکھ ٹن گندم کو درآمد کرنے کی۔ اب جب 5 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کے لیے پروسیس سٹارٹ کیا گیا تو پابندی لگا دی گئی کہ 2.5 ٹن گندم کراچی کی بندرگاہ پہ جو موجود ہے آپ وہاں سے لینے کے پابند ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کو میڈیا کے ذریعے سے میں حقیقت بتاؤں گا کہ اس میں بھی اس 5 لاکھ ٹن میں سے صرف 18,000 ٹن گندم جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ملی۔ ہم نے 10 لاکھ ٹن کی ڈیمانڈ رکھی، جو 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ ان 4 مہینوں میں انہوں نے لوٹ مار کرنے کے لیے گندم ریلیز کرنے کے بہانے بے وقتی، بغیر کسی ٹائم کے، کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو اس نکمی نکھٹو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ریلیز کر کے اربوں خربوں پہ کمایا اسمگل کر کے، اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے ہم نے 10 لاکھ ٹن گندم کی اجازت مانگی، ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ ہمیں 5 لاکھ ٹن کی اجازت دے کر اس میں سے بھی صرف 18,000 ٹن گندم ہمیں فراہم کی گئی۔ یہ ہے صورتحال۔ دوسری طرف ساری پاکستانی قوم سن لے، پنجاب، اسلام آباد کی فلور ملوں کو جو گندم ریلیز ہوتی ہے وہ پنجاب کی طرف سے ہوتی ہے۔ پنجاب حکومت سبسڈی دے کر ان کو جناب سبسڈی کی پرائس کے اوپر اسلام آباد کی فلور ملوں کو جو ہے وہ گندم دیتی ہے، اور وفاقی حکومت اس سبسڈی کا پیسہ پنجاب حکومت کو دیتی ہے۔ یہ پرانی کئی دہائیوں سے پریکٹس ہے۔ اس ناکام اور نکمی اور نکھٹو اور ملک اور قوم کی دشمن صوبوں اور وفاق کے اندر تفریق پیدا کرنے والی اور انٹینشنلی تفریق پیدا کرنے والی، پرپسلی تفریق پیدا کرنے والی، پری پلانڈ تفریق پیدا کرنے والی، اپنے آقاؤں کی ہدایت کے اوپر پاکستان کے اندر صوبوں اور وفاق کے اندر تفریق پیدا کرنے والی اس حکومت نے وہ جو ہمارا 28 ارب روپیہ جو پنجاب نے اسلام آباد کی فلور ملوں کو اور اسلام آباد میں جو گندم ریلیز کی، 28 ارب روپیہ جو بینکوں سے پیسہ لے کے سبسڈی دی گئی، وہ آج تک ہمیں نہیں دیا گیا، آج تک ہمیں نہیں دیا گیا پنجاب حکومت کو۔ شہباز شریف جیسا کینہ پرست، بغض، اناد، عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، چودھری پرویز لائی سے بغض رکھنے والا یہ شخص، جس نے 10 سالوں میں پنجاب کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب کے 20 کھربوں مالیت کے پروجیکٹس جو ہے جو آدھے یا آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکے تھے، جن میں سے یہ پنجاب اسمبلی بھی آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس کو انہوں نے اپنے کینہ اور بغض کی وجہ سے نہیں بننے دیا۔ اس شہباز شریف نے جہاں پر تقریباً 150 سے زائد ارب روپیہ، تقریباً 200 ارب روپیہ ہے جو پنجاب کا روکا ہوا ہے، اس میں سے 28 ارب روپیہ یہ سبسڈی ہے، اور پنجاب حکومت پچھلے کئی ماہ سے اس 28 ارب کے اوپر بینکوں کو کروڑوں روپے کا سود جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، وہ اس کے علاوہ نقصان ہے۔ اب اس پورے کرائسس کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی کہ پنجاب حکومت کو ناکام کیا جائے، انہوں نے پوری کوشش کی، کوئی پہلو ایسا نہیں